السلام علیکم فائیو کلاس آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے رحمت عالم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے رحمت بن کے آئے، عالم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی جو تھے انہوں نے آ کے ہمیں نیکی کا اور سیدھا رستہ دکھایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ جو تھے وہ 10,000 لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مکہ والوں میں جو تھا وہ لڑائی کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے۔ جبر کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ ہیبت کا مطلب ہوتا ہے ان کے ڈر سے جو تھے وہ لرز رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے جو تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، کیونکہ آپ رحم کرنے والے بھائی اور رحم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ 5 کلاس جو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ کے پیارے چچا جو تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل وحشی اور قتل کرنے والے ہندہ بنت عتبہ آپ کے سامنے پیش ہوئے، دونوں نے آپ سے معافی مانگی۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں عفو درگزر سے متعلق جو ہیں وہ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ عفو درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، ٹھیک ہے، معافی یا معاف کر دینا۔ ہمارے پیارے نبی کی زندگی جو ہے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت یعنی کہ رحم کرنے والے، اور عفو درگزر یعنی کہ معاف کرنے والے، معافی دینے والے یا معاف کرنے والے کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ انہیں امان دیتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ کا دل پسیج جاتا، یعنی لاچار، بے بس اور پگھل جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ اسی طرح 5 کلاس ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے۔ ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 5 کلاس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی شفقت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح یہ باکس بنا ہوا ہے، آپ نے اس سوال دیے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس کے جواب کیا ہو سکتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ 5 کلاس صحابی وہ ہوتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یا جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور سنا اور آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر یا راستوں پر چلتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے اور سنتے تھے کہ آپ کا طرز زندگی کیا ہے، ان لوگوں کو صحابی کہتے ہیں۔ پھر ہے وحشی کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا حضرت امیر حمزہ کا قاتل تھا۔ جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسانوں کے ساتھ جانوروں پر بھی شفقت کرنے کا حکم دیا۔ 5 کلاس اسی طرح آپ نے کتاب کی پڑھائی کرنی ہے اور اہم الفاظ انڈرلائن کر کے ان کے معنی لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ 5 کلاس اب ہم اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 1 ہے، سرگرمی نمبر 1 ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے معنی آگے لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا اور یاد کرنا ہے۔ جبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظلم و ستم۔ امید، خواہش یا آرزو۔ اسی طرح تمام الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلقہ جملے سبق میں سے تلاش کر کے کالم بے میں لکھیں۔ کالم الف میں کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ہم نے سبق میں سے ان سے متعلق جملے جو ہیں متعلقہ جملے کالم بے میں لکھنے، جیسے ہیبت، ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ اسی طرح تمام لفظوں کے آپ لوگوں نے جملے بنانے۔ 5 کلاس سرگرمی نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ لفظ آگے دیے گئے ہیں، درست لفظ لکھ کے ہم نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ مکہ والوں میں اب ڈیش کا حوصلہ نہیں تھا لڑنے کا، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے ڈیش ہے امان۔ اسی طرح تمام خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سرگرمی نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوالات آپ کی بک پہ دیے گئے ہیں، اس کے لیے آپ نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے اور جواب ہم اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے۔ 5 کلاس آپ نے اپنی کاپی کا پیج ریڈی کر لیا۔ عنوان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے
سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سبق کے آغاز میں فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، وحشی اور ہندہ کا جرم کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ وحشی اور ہندہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح تمام سوالات کے جواب اپنے نیٹ کاپی پر لکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ 5 کلاس سرگرمی نمبر 5 ہے، اسکول میں سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہونے والی کسی تقریب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ اپنی نیٹ کاپی پہ اس کسی بھی تقریب کے بارے میں کوئی واقعہ لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ کو محمد میں سے تلاش کریں، ان کے گرد دائرہ لگائیں اور الف بائی ترتیب سے نیچے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ یہ باکس بنا ہوا، اس میں سے ہم نے یہ الفاظ جو سائڈ پہ انہوں نے بلاک کی صورت میں دیے ہیں یہ تلاش کرنے ہیں۔ پہلے ان کو لفظ بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے۔ الف بائی ترتیب سے ہم کیسے لفظوں کو لکھتے ہیں؟ حروف تہجی کی ترتیب سب سے پہلے دیکھتے ہیں، جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، جس ترتیب سے ہم حروف تہجی لکھتے ہیں اسی طرح ان لفظوں کو دیکھنا ہے سب سے پہلا جو حرف ہے وہ حروف تہجی میں کون سا پہلے آتا ہے اس کو سب سے پہلے ہم لکھیں گے۔ جیسے الف حروف تہجی میں پہلے آتا ہے تو الف سے کیا لفظ بنتا ہے؟ امین۔ امین ہم پہلے بلاک میں لکھ دیں گے۔ 5 کلاس نیکسٹ سرگرمی ہے ہماری، قواعد سیکھیں۔ قواعد کا مطلب ہے گرامر۔ وقفہ، اب وقفہ کیا ہے؟ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ خلوص، محبت، ہمدردی، یہ سب خوبیاں خالد میں موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں وقفے کی علامت جو ہے وہ کہاں لگائی ہے انہوں نے؟ خلوص کے بعد، محبت، ہمدردی۔ جب ایک ہی شخص میں یا ایک ہی چیز کے بارے میں زیادہ باتیں کی جا رہی ہوں تو اس کے درمیان ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے خالد میں اب یہ ساری خوبیاں موجود ہیں تو ان کو ہم ایک ساتھ ایسے ہی نہیں لکھیں گے، ان میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے وقفہ کی علامت کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح وادی مری، وادی کاغان، وادی نیلم پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری جگہ پاکستان کی ہیں، پاکستان کی جگہوں کے نام ہیں تو ان میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے ہر وادی کے بعد جو ہے وہ وقفہ کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں وقفہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ جب کئی لفظوں کے درمیان سکتے کا استعمال ہوتا ہے تو آخری ٹکڑے سے پہلے وقفے کی طوالت قدرے بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ایسے موقعوں پر وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے جملے میں پڑھا کہ وقفہ کی علامت کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے۔ کلاس اسی طرح ایکٹیویٹی نمبر 7 ہم سولو کریں گے۔ دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر وقفے کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیں گے۔ دیکھیں کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، ان میں وقفہ کی علامت لگا کر جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایکٹیویٹی نمبر 8 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ MCQs نمبر 1 ہے، کسی جملے میں جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو درج ذیل علامت لگائی جاتی ہے۔ ختمہ، اردو، قرآن، عشاء یہ مثالیں ہیں۔ اب دیکھیں اردو، قرآن، عشاء یہ سب خاص چیزیں ہیں تو خاص چیزیں اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ یہ اسم معرفہ کی تعریف ہوتی ہے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں خاص ہیں، یہ اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح تمام MCQs آپ لوگوں نے حل کر لینے ہیں۔ سرگرمی نمبر 8 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ ساری عبارت آپ نے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنی ہے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جواب اپنی ماما کو یا ٹیوشن ٹیچر کو گھر میں سنانے ہیں۔ کچھ نیا لکھیں۔ سرگرمی نمبر 10 ہے، لائبریری سے سیرت سے متعلق کوئی کتاب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ شفقت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ آپ نے جیسے ابھی بک ریڈنگ میں ہمارے پیارے نبی کے واقعات پڑھے تو آپ نے نیٹ کاپی پہ بچوں کے ساتھ جو شفقت کا کوئی بھی واقعہ ہے وہ اپنی نیٹ کاپی پہ 5 سے 7 جملوں کا لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 11 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، آپ اپنے کون سے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں فہرست تیار کریں۔ یہ بھی نیٹ کاپی پہ آپ نے سرگرمی حل کرنی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کون سے کام کرتے ہیں وہ آپ اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے۔ 5 کلاس تمام سرگرمیاں حل کرنی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، بک ریڈنگ کرنی ہے اور املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔